ایمان کو سیکھنے کی جو محنت ہے وہ محنت کیا ہے؟ مطلب نمازوں سے اپنی پرورش لینے کی جو 3 محنتیں پہلے بتائی ہیں وہ محنت ذرا واضح کر دیجیے۔ ایمان کے سیکھنے کی محنت کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، اور پھر نماز 3 محنتیں۔ ایمان کے سیکھنے کی جو محنت ہے، جی اللہ ہمیں بھی سمجھاوے تمہیں بھی سمجھاوے، یہ صحابہ کی سیرت سے نکلے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سے مراد ایمان کا سیکھنا کہتے ہیں اپنی تمام جسم کے اوپر پڑنے والی ضرورتوں کو، اپنے جسم پر جی جو ہمارے جسم پر ضرورتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں، ان ضرورتوں کو صرف اللہ ہی سے پورا کرانا۔ جس میں زیادہ ہے ہم پر ضرورت، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانا۔ اس لیے تمام کائنات سے جہاں سے ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان سب کو ترک کر دینا، ان سب کو چھوڑ دینا، اپنی ضرورت کے لیے سب کو چھوڑ دینا، اور بالکل 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اس کی نیت کرنا کہ چاہے ہم مر جائیں، ہم اللہ کے علاوہ سے اپنے جسم پر پڑنے والی ضرورتوں کو پورا نہیں کراویں گے۔ اس نیت کو کہتے ہیں ایمان کا سیکھنا۔ اس نیت کو کہ ہم چاہے ہماری موت آ جائے، ہم جن راستوں سے ہماری پرورش نظر آ رہی ہے، جو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے، ادھر ہم نہیں جائیں گے چاہے مر جائیں۔ اس کی نیت کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان کا سیکھنا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اب یہ ضرورتیں، کیونکہ دنیا کے اندر ایک طرف اس کے احکامات ہیں اور ایک طرف یہ کائنات ہے، تو اب اپنے تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو اس کے حکموں کے راستے سے پورا کرانا۔ حکموں کے راستے میں جو سب سے اہم حکم، جو سب سے بڑا حکم ہے، وہ ہے نماز کا۔ نماز سے اپنی پرورش لے لینا۔ نماز سے ہم نے اپنے جسم کی تمام ضرورتوں کو، چاہے کھانے کی ہو، چاہے بیماری کی ہو، چاہے خوف کی ہو، چاہے خرچے کی ہو، تمام ضرورتوں کو نماز کے راستے سے پورا کرا لے جانا، اس کو کہتے ہیں ایمان کا سیکھنا۔ آپ ایمان سیکھ دیں پر دھیان والی نماز نہیں۔ ہاں، ایک بات، جی اب کس نماز سے ضرورتیں پوری ہوں گی؟ جی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ جی ہاں، یہی سمجھ آئے۔ یہ محنت 3 چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ دونوں چیزیں سمجھ لینا۔ خالی آپ نماز پہ لگ جاؤ گے تو مسئلہ نہیں ہوئے گا۔ لوگ لگے ہیں بیچارے۔ پہلے تو اپنی ضرورتوں کو یہ نیت کرو، اپنی ضرورتوں کو تمام کائنات کی طرف سے کاٹ دو۔ یہ جو پہلا کام ہے۔ اب دوسری محنت یہ ہے کہ نمازوں کے راستے سے لینا، نمازوں کی راستے سے لینے کی طرف جب ہم آئیں گے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے قائم کرنے میں 3 محنتیں ہیں۔ نماز کے قائم کرنے میں 3 باتیں ہیں۔ اب ان نماز کے قائم کرنے میں جو 3 باتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ کی طرف، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ دوسرا، اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا۔ اچھا۔ اور تیسرا، خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا۔ ٹھیک ہے یہ؟ ہاں۔ اب اس کو اگر آپ سمجھنا چاہو تو اس کو سمجھ لو، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ تب ہو پاوے گا جب اللہ رب ہے اس کا علم حاصل کیا جائے گا۔ اس کا اللہ رب ہے اس کا علم حاصل کرنے کی جو ترتیب ہے، اللہ نے جو صحابہ اکرام کے سامنے جو اس کو کھولی ہے، وہ ہے مکے کی 86 صورتیں۔ مکے میں جو 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے اس میں
اپنے رب ہونے کی پہچان کرائی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات، پچھلے نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے۔ اب اس میں موٹا ماٹی یہ ہے کہ اس میں کیا تھا، جو مکے کی 86 صورتیں ہیں ان میں کیا تھا، اس میں اللہ رب ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھایا پچھلی قوموں کے اور انبیاء کے واقعات سے۔ دوسرا اپنا نظام سمجھایا اللہ نے، جو فرشتوں کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے، اس کو سمجھایا۔ اور پھر انسان کے اوپر جو بھی اچھے یا برے حال آ رہے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کے اللہ نے اپنے حکموں کی اور اپنی نافرمانی کی طاقت سمجھائی۔ جی، ان تین چیزوں کو اگر ہم نہیں جان پاویں گے، ان تین چیزوں کو اگر ہم نہیں سمجھ پاویں گے قرآن کے راستے سے، تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاویں گے۔ مثال کے طور پہ تمہارے یہاں دہلی میں رہتے ہو، اور جو بھی تمہارا جو پولیس اسٹیشن ہو، اس پولیس اسٹیشن کا جو ایس ایچ او ہے یا ڈی ایس پی ہے، جی، اگر وہ سول ڈریس میں ہے، جی، آپ اس کو پہچان پاؤ گے؟ نہیں پہچان پاؤ گے۔ دوسری چیز، اگر وہ اپنی ڈریس میں ہے تو آپ اس کا جو پاور ہے، ایک کانسٹیبل کا پاور آپ جانتے ہو، ایک ایس ایچ او کا پاور جانتے ہو، ایک ڈی وائی ایس پی کا پاور جانتے ہو، ایک ڈپٹی پولیس کمشنر کا پاور ہے، ایک پولیس کمشنر کا پاور ہے، یہ سب کے پاور ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو ان کو جو اہمیت دیتے ہو آپ، تو وہ کس لیے دیتے ہو؟ اگر مان لو کسی کانفرنس میں یا کسی جگہ کے اوپر کسی فنکشن میں کمشنر بھی موجود ہے، ڈپٹی کمشنر بھی موجود ہے، ڈی ایس پی بھی موجود ہے، ایس ایچ او بھی موجود ہے، کانسٹیبل بھی موجود ہے، تو اس میں آپ کس کو اہمیت دو گے؟ ان سارے لوگوں میں آپ کس کی طرف متوجہ رہو گے؟ کس کو آپ اہمیت دو گے؟ ڈی ایس پی کو۔ ڈی ایس پی کو دو گے یا کمشنر کو دو گے؟ یہ جو ہم نے گنا ہے، اس میں سب سے زیادہ پاور کس کو ملا ہوا ہے؟ کمشنر کو نا۔ تو آپ سمجھ رہے ہو، اگر سب کے پاور، تو آپ اس پوری کانفرنس کے دوران، اس پورے فنکشن کے دوران آپ اس سے امپریس رہو گے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاور والا ہے۔ تو اس سے امپریس ہونے کا جو، اور اس کی طرف پورا متوجہ رہنے کا وہ جو ذریعہ ہے، وہ اس کا پاور ہے۔ کہ اگر ایک کانسٹیبل آپ کو اریسٹ کر لے، یا ایس ایچ او اریسٹ کر لے، یا ڈپٹی ایس پی اریسٹ کر لے، یا ڈپٹی کمشنر اریسٹ کر لے، تو آپ جانتے ہو کہ اگر کمشنر کہہ دے گا تو یہ فوراً ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس کمشنر کی وجہ سے، اس کے پاور کی وجہ سے آپ اس کی طرف متوجہ رہتے ہو۔ اسی طرح اس پوری کائنات کے بنانے والے کون ہیں، اس کو بنایا کیسے ہے، اور اس کو چلا کیسے رہے، اس کا خالق، مالک اور اس کا رازق کون ہے، اس کا علم مکے کی قرآن کی ان 86 صورتوں میں ملے گا۔ جب اللہ کے پاور کو، اس کے رب ہونے کو، اس کے خالق ہونے کو ہم قرآن سے سمجھیں گے، ان 86 صورتوں سے جو مکے میں نازل ہوئی، تو پھر اب ہمارے سامنے یہ ہوگا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آ گئی بات سمجھ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے عمل کے لیے جب اذان ہوتی تھی تو چہرے کا رنگ ان کے پیلا پڑ جایا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے، جو نئے مسلمان تھے وہ پوچھتے تھے کہ آخر بات کیا ہے؟ تو ان کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ فرماتے تھے تجھے خبر بھی ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تو یہ کیفیت ان کی کیوں بنی؟ انہیں جانتے تھے، ان کا علم تھا کس کے سامنے کھڑے جا رہے ہیں۔ ہاں، ان کی طاقت کا، ان کے رب ہونے کا، ان کی قدرت کا، اس کی قدرت کا علم۔ وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، جو چاہے گا وہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ پھر اس کے نظام کا جو فرشتوں کے ذریعے سے وہ نظام چلا رہا ہے،
تو ان تمام چیزوں کا علم جب ہمارے سامنے ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کا علم اس کی جڑ بنیاد وہ ربوبیت ہی ہے کہ اس کو پہلے ہم رب تسلیم کریں. قدرت والا تو ہے، اس کا کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتا ہے. اس کا نظام چل رہا ہے، اس کا مسلمان انکار نہیں کرتا ہے، کیونکہ معلوم ہے ربوبیت کا انکار. تو ان تمام چیزوں کو ربوبیت سے جب جوڑ دو گے تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت پھر وہ آگے تب ہم اللہ کے سامنے ہماتن اللہ کے سامنے متوجہ، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بنیں گے. ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا. ایک بات اس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بیان سے نکالو گے تو حضرت نے ہم کا مطلبوں کے لیے بڑے آسان جملوں میں فرمایا کہ اس کو علم کہتے ہیں. یہ علم کی محنت ہے. اللہ کے سب کو سمجھنے کے لیے اس کی قدرت کو، اس کے خزانوں کو، اس کے نظام کو، اس کے ضابطوں کو جاننا. فرمایا یہ علم ہے، یہ علم ہے. یہ علم کی وجہ سے ہماتن متوجہ رہ پاوے گا. وہ ہم نے بتایا نہیں تم سے کہ ایک کانسٹیبل، ایک SHO اور ایک. تو اگر آپ کو یہ علم ہے کہ کس کو کیا پاور ہے تو آپ پورے فنکشن میں 100% اس کی طرف آپ متوجہ رہو گے کمشنر کی. پھر دوسری چیز فرمایا نماز کے قائم کرنے کی. یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کے عمل پر اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، نماز کے قائم کرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو قائم ہونے کی دوسری محنت یہ ہے کہ اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا. کیا مطلب ہے اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنے کا؟ وہ ہم نے کئی بیان میں ہمارے بھائی کو سن لینا، اس کو سمجھو. اگر سر جھکانے کو رکوع اور کمر جھکانے کو رکوع اور سر زمین پہ رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں تو یہ عمل منافق کیا کرتے تھے. اور آج بھی مشرک لوگ کرتے ہیں. اس کو سمجھو گے ظاہر کو. اور اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے یہ اپنے بندوں تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل رکوع اور سجدے میں جو ہے، اصل پوری نماز کے اندر جو ذکر ہے ثنا سے لے کے اور دعائے مسورہ تک، یہ جو ذکر، اس کو ذکر کہتے ہیں جو پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں. اس میں پورا اوپر سے لے کے اور آخر تک کے جب آپ جاؤ گے تو اس میں جب آپ سورہ فاتحہ میں آؤ گے، جب کہیں بھی جاؤ گے کوئی بھی سورت میں ملاؤ گے تو سورہ فاتحہ سے شروعات کرا کے اللہ نے اپنی ربوبیت ہی کے بات جوڑی ہے. اب جب اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنا، اگر تم نے رکوع کیا اور تمہاری زبان سے سبحان ربی العظیم جو نکلا، پہلے تو اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم کا ہمیں علم ہو، پتا ہو. ہمارے اس جسم کی، جس جسم کو ہم نے جھکایا ہے، اس جسم کی تمام جسم کو بنانے والا اور اس میں ضرورتیں پیدا کرنے والا اور اس کی پورا کرنے والا سبحان ربی العظیم، کہ میرا عظمت والا جو رب ہے جو ان تمام حاجتوں سے پاک ہے. تو اس جملے پر ہمارے دل کو اطمینان، ہمارے سامنے ہو کہ ہم کو اللہ نے کیسے بنایا، نہیں تھے وہ کیسے بنایا، بنانے کے بعد اس میں حاجتیں ڈالی اور کیسے حاجتیں اس کی پوری کر رہا ہے. تو دل کو سبحان ربی العظیم پر دل کو اطمینان ملنا، اس کا نام ہے رکوع. اور سبحان ربی الاعلیٰ میں وہ جو ہم نے کلمات کہے ہیں ان پر دل کو اطمینان ملنا، کہ ہم کو یہ بات اس وقت ہمارے ذہن میں ہو کہ ہمارا بنانے والا، ہمارے جسم کے اندر حاجتوں کا پیدا کرنے والا اور کائنات کے راستے سے اور اپنی قدرت سے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے. اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اس کائنات سے جو دکھلا رہا ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے دکھلا رہا کہ میرے بندے ادھر بھاگتے ہیں یا میری طرف آتے ہیں. اس پہ اطمینان، یہ ہے اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا. اور تیسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا خشوع کے ساتھ نماز کا عمل کرنا.
खुशू कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की कैफियत को। जी। खुशू किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल के अंदर की कैफियत। अंदर की कैफियत। एक बाहर का है जाहिर, जी जी, जो 100% मुनाफिक में था जी, और एक अंदर की कैफियत है, वो सहाबा में थी, वो मुनाफिकों में नहीं थी। क्या मतलब है अंदर की कैफियत का? अब इसका अंदाजा आप लगाओ जी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.5 कमान के फासले से अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू का दीदार किया। जी। कितना? 1.5 कमान के फासले। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज के अमल के लिए खड़े होते थे तो आपके अंदर की क्या कैफियत होती थी? क्या कैफियत होती थी? क्योंकि अल्लाह के नबी ने बात इरशाद फरमाई कि जब नमाज के अमल के लिए अमल किया जाता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बंदे के और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हो, कोई आड़ हो, कोई दीवार नहीं रहती। बात समझ में आ रही है? नबी कह रहा है। तो नबी जब ये बात कह रहा, नबी ने जब ये बात कही है तो नबी जब खुद नमाज के अमल के लिए खड़ा होता था तो उसकी क्या कैफियत होती है? बराह रास्त अल्लाह से बात करना। जी जी, वो कैफियत हमारे अंदर आ जावे। फरमाते थे जैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कैफियत हमारी बनती चली जाएगी, वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वादों को, जो अपने हुक्मों पर वादे किए हैं, जिनको हम अमल में लाते हैं, उन पे पूरा करना शुरू कर देंगे। वो सारा कैफियत पे होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी नमाज कबूल होगी उसके बाकी अमाल कबूल होंगे, और अमाल की कबूलियत का दारोमदार वो खुशू पर है, यानी अल्लाह को देखते हुए हर अमल करना। अल्लाह के नबी ने हर अमल के साथ ये शर्त लगाई है। हर अमल के साथ ये शर्त लगाई है। हर अमल कबूल तब होगा जब नमाज कबूल होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने खुशू के साथ नमाज का अमल नहीं किया, हाँ, अगर खुशू के साथ किया है तो इसकी नमाज रोशन और चमकदार होकर आसमानों के ऊपर चली जाती है और अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर फिर इस नमाजी की सिफारिश करती है। और अगर खुशू के साथ, यानी अल्लाह को देखते हुए और यह आखिरी दर्जा अल्लाह हमें देख रहे हैं इसका ख्याल, अगर ये दोनों कैफियतें हैं, अगर ये दोनों कैफियत नहीं है तो कसम खा के बात कही जा सकती है, अल्लाह की कसम, इसकी नमाज इसको बद्दुआ देगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज सिया रंग में इसके चेहरे पर मार दी जाती है और नमाज बद्दुआ करती है, ए अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे जाया और बर्बाद किया है, आप भी इसे जाया और बर्बाद कर दीजिए। एक तरफ नमाज की बद्दुआ हो और वक्त का नबी हमारे लिए दुआ करे। नबी की दुआ कबूल नहीं होगी, नमाज की बद्दुआ कबूल होगी, क्योंकि नमाज मजलूम है। उसका हक था अल्लाह का दीदार करके उसको रोशन और चमकदार बनाओ। तो वो कैफियत हमारी बन जावे। हम ये तो अल्लाह को देखते हुए नमाज का अमल करें या आखिरी दर्जा अल्लाह हमें देख रहे हैं इसका ख्याल है। इन दो कैफियत के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो नमाज का अमल है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हाँ, या तो वो नियत किए हो कि हम अपनी परवरिश को नमाज ही से जोड़ के, नमाज ही के रास्ते से अल्लाह से लेंगे, और इसकी जो बातें हैं, तीनों मेहनतें हैं, इत्मीनान से हमातन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहना, इत्मीनान से रुकू और सजदा करना और खुद साथ नमाज की, अगर तीनों मेहनतें ये कर रहा और फिर इसकी नमाज में वो ध्यान नहीं आ पा रहा, आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने यहाँ अलर्ट भी किया है। क्या अलर्ट किया है? कि शैतान नमाज में शैतान उचक ले जाता है। जी, क्या करता है? उचक ले जाता है। नमाज के अमल में उचक ले जाता है। क्या मतलब? तुम 100% हमातन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो और इसने जो है ये तुम्हारा फौरन उधर से ध्यान हटा के दूसरी तरफ ले जाएगा, कन्वर्ट कर देगा। कभी दुकान की तरफ, कभी घर की तरफ, कभी मतलब मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं, ये ध्यान हटा देगा। ये अल्लाह के नबी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। हाँ,
تو اب جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ شروع کرنے میں جو ہم سب سے پہلے جو اللہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی نہ اصل میں کسی نے بیان کیا، جب وہ لائن ہی نہیں ہے تو بیان کیا کرے گا؟ اپنے خود بیان میں کہا ایک آدمی نماز کے عمل کے لیے آیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے آیا ہے، تو اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، آسمانوں کے پردے ہٹنے والے ہیں، اللہ سے اس کی بات ہونے والی ہے، تو پھر یہ شیطان مردود سے یہاں پناہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیوں کہ شیطان کا نام یہاں کیوں لے رہا؟ ارے ہے سوچنے والی بات یہ نہیں؟ صحیح بات، یہیں سے شروعات کرائی ہے نماز کی، اعوذ باللہ سے۔ آئے ہو اللہ کے سامنے، کھڑے ہونے اللہ کے سامنے جا رہے ہو، پھر یہ اس مردود سے پناہ کیوں چاہ رہے ہو؟ اس لیے یہ بات اللہ نے اپنے بندوں تک اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچائی کہ دیکھو اس مردود سے اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ کچھ نہیں بچا سکتا۔ نماز کے عمل میں اللہ کے دھیان سے یہ ہم کو نہ ہٹاوے، ہم اللہ کی طرف 100% متوجہ رہیں، وہ اگر اللہ بچاوے گا تبھی بندہ بچ پاوے گا، ورنہ کوئی مائی کا دال نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اس لیے نبی کے ذریعے سے بات کہلوائی۔ اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اللہ سے اس کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو یہ نماز میں تمہارا دھیان ادھر، یہ تم کو نہیں اچک پاؤ گا۔ کس کو اچکتا ہے یہ؟ کس کی نیت یہ اندر سے بگڑی ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو نماز کے راستے سے لیں گے، اگر تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی اس کی نماز کی نیت کمزور ہے کہ اسباب کے راستے سے ہم جسم کی ضرورتوں کو پورا کر لیں گے یا اپنی کمائی سے پورا کر لیں گے، یہ ہلکی سی نیت کی کمزوری یہ اس کی وجہ بنتی ہے کہ شیطان اس کو نماز میں اپنے اللہ کے دھیان سے ہٹا لے جاتا ہے، اچک لے جاتا ہے۔ سمجھ میں ہی نہیں ہے؟